السلام علیکم. آج پھر ایک ٹاپک جو آپ سے معذرت کے ساتھ اداس کرنے والا ہے. شاید آپ سوچیں کہ یہ کس بارے میں ہوگا جو اداسی چھا جائے گی. ایک تو جہاں کی سٹوری سنانی ہے آپ کو، ایک پہلو بتانا ہے، اور کچھ گفتگو بھی ایسی ہی ہے آج، لیکن ضروری ہے کہ اس کے بارے میں گفتگو کی جائے، سوچا جائے اور ایسا لاحہ عمل اختیار کیا جائے جس میں سب کو آسانی ہو، تکلیف کسی کو نہ ہو، اور خاص کر جانے والے کو بھی. چند دن پہلے جانے سے 4 مارچ کو جہاں چلی گئی، تو چند دن پہلے انہوں نے مجھے ایک بات کہی، اور وہ بات جو مجھے اس وقت شاید سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمیشہ بڑی عید بھی ہو، چھوٹی عید بھی ہو، تو جہاں ہمارے ساتھ قبرستان ضرور جایا کرتی تھی. جس وقت عید ہوتی، صبح صبح نماز کے بعد عارف بھی اور کزن سارے مل کے قبرستان، ان کا آبائی قبرستان ہے، وہاں جایا کرتے تھے، اور جہاں ضرور ساتھ جاتی تھی. کبھی کمپلین نہیں کی تھی انہوں نے کہ یہ وہاں پہ کوئی گندہ ہے یا نیا ہے یا لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کبھی کمپلین نہیں کی تھی. اور وہاں جا کے اپنا پڑھ کے اور فاتحہ پڑھ کے انہوں نے آ جانا. اس کے تھوڑی دیر بعد، چونکہ یہ ان کا آبائی جو ہے وہ دور ہے بہت، اور ہمارا جو تھا جہاں میرے ماں باپ بھی اور بہت جاننے والے اور نان کے میری پھپھی، ماموں، ممانی، بہت سے رشتہ دار، وہ سب ماڈل ٹاؤن میں تدفین تھے. تو وہ ہماری ایک روٹین تھی، صبح یہ جاتے تھے والد کے ساتھ، والد کی فیملی کے ساتھ، فیملی قبرستان. اس کے بعد واپس آنا تو تقریباً 10:30 11 بج جاتے تھے. ہم نے ماڈل ٹاؤن قبرستان جانا. 1 بجے عارف کی امی کے گھر ہمیشہ لنچ ہوتا تھا عید کا، تو ہم نے 1 بجے وہاں پہنچ جانا. اور انہوں نے، جہاں بیگم نے بڑا اپنا جو بھی پڑھ سکتی تھی، اپنا منصورہ بھی ہاتھ میں ہوتا تھا، کبھی کمپلین نہیں، خوشی خوشی. عجب سی بات تھی، کیونکہ میں فیملی گریو یارڈ پہ بہت ہی کم گئی تھی، جاتی نہیں تھی، کیونکہ میرا اتنا وہ خاص نہیں تھا، میں زیادہ ماڈل ٹاؤن جاتی تھی. مجھے کہنے لگی فیبرری کے اینڈ پہ ایک دن آ کے کہنے لگی کہ ماما، ایسے انگریزی میں کہا، ماما ویئر آر دے گوئنگ ٹو بیری یو، آپ کو کہاں دفن کریں گے. اب میری اور جہاں کی ہمیشہ بہت گفتگو ہر ٹاپک پہ بڑی اوپن نہیں ہوتی تھی. کبھی ہم نے ہائے یہ نہ کہو، ایسے نہیں کہتے، یوں نہیں بولتے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن لاجک کے ساتھ جہاں ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، وہاں پہ ضرورت کے تحت ضرور ایکسپلین کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا بیٹا ماڈل ٹاؤن میں تو سارے میرے نان کے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی، میری والدہ کے بھی سب، تو والد بھی ادھر ہی، تو ظاہر ہے ماڈل ٹاؤن نہیں جائیں گے، بٹ اللہ بہتر جانتا ہے، جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. تو مجھے کہنے گی کہ مجھے تو فیملی گریو یارڈ میں دفن کریں گے، بٹ ماما آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اوے فرام یو، میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی. اس وقت تو میں نے ایسے سوچا، میں نے کہا شاید ابا جان کے ساتھ تھوڑی سی عزت بچوں کی ٹف ہو جاتی ہے، بحث ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے 16+ کا بچہ جو ہے کہیں نہ کہیں کو بحث گاڑی میں آتے ہوئی. تو عارف اخبار لے کے اکٹھے کر رہے تھے کہ ابھی امی کی طرف لنچ پہ جانا، تو وہاں بیٹھ کے نا سارے اپنے میگزینز، اخبار وغیرہ لے جاتے تھے، تو اکٹھے کر رہے تھے. میں نے کہا عارف آپ کی کوئی ایسی بات ہوئی کہ جہاں ذرا کوئی اداس ہو گئی ہے؟ اس نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ ویئر آر دے گوئنگ ٹو بیری یو. تو کہنے لگی کہ ہاں مجھ سے بھی پوچھ رہی تھی. میں نے کہا جہاں جاؤ مما سے بات کرو، مجھ سے یہ باتیں نہ، یہ ٹاپک اس طرح کہ میرے پاس نہیں. وہ کچھ میرے خیال میں ان کی گفتگو کچھ کتابوں پہ ہوتی تھی یا ریویوز اور فلمز وغیرہ، تو اس طرح کے بہت سے فلسفے کی باتیں یا سوچ کی باتیں ٹائم نہیں ہوتا تھا عارف کا. تو یہ سوچ کے میں سوچ میں پڑ گئی. میں نے پھر جھٹک دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا ہاں بچہ ہے، کہیں قبرستان جاتے ہوئے خیال آیا ہوگا. تب یہ 2005 میں یہ عید کا موقع تھا، یہ تب آئے تھے. اور صبح اگلے دن 2-3 دن میں نے بہت عجب سے خواب دیکھے، اور یہاں تک کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، میں بہت پڑھتی تھی ان دنوں میں، تو شاید اللہ نے بہت سارے جو یوں کہنا چاہیے دماغ کھول دیا تھا. میں نے جہارا کو باقاعدہ کفن میں لپیٹ کر لٹایا
اور اس چیز کو میں کنیکٹ نہیں کر سکی. اور 4 مارچ کو جب یہ سب کچھ ہو گیا اور اللہ کا حکم آ گیا اور پورا ہو گیا تو مجھے تو اپنا ہوش نہیں تھا اس وقت. تو ساری فیملی نے کہا جہاں لے کر جانا. تو دن گزر گیا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کہاں لے کے جانا اور کیوں لے کر جانا ہے. اور یہ چونکہ اس نے اوپنلی والد کو بھی کہا اور مجھے بھی, تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس کو فیملی گریو یارڈ میں. حالانکہ ہم ڈیفینس پہ رہتے, ماڈل ٹاؤن میری پوری فیملی, میرے لیے تو بہت کنوینئنٹ تھا کہ پاس ہی سب کچھ ہو, مجھے دور نہ جانا پڑے. لیکن اس وقت جو اللہ کا حکم تھا وہ پورا ہوا اور میں نے کوئی ضد نہیں کی, کچھ ہوش بھی نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک شاک ابزاربرز دے دیتا ہے, کان بند, دماغ بند, عجب قسم کا. اس وقت اگر شکر ہے میں نے ضد نہیں کی, کیونکہ اس کی بات, اور میں سوچتی ہوں بعد میں مجھے آیا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں. ایک 16 سال کا بچہ, اس کی عمر ایگزیکٹلی تقریباً 5 ماہ اوپر تھی. تو 16 سال, 16.5 سال کا کتنے بچے کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ دفنانا ہے اور چند دن بعد وہ بات بھی پوری ہو جائے. تو یہ اللہ کے علوہ رہا ہوتا ہے. اور آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ میں نے بہت فیملیز کو جھگڑا کرتے دیکھا ہے اس بات پر کہ جی یہاں دفنانا ہے وہاں نہیں دفنانا. اگر تو جانے والے کی وصیت ہے تو خدا را اگر ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی انہونی ایسی بات نہ ہو تو ضرور پورا کیجیے. میں نے ایک تھیوری پڑھی ہے, سنی ہے, جو میں نہیں جانتی, کہ جو مٹی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی کہا قرآن میں کہ باقاعدہ یہ آیت ہے جس میں کہا کہ پیدا کیے جانے کی جگہ اور سپرد کیے جانے کی جگہ مقرر ہے, اور اگر یہ مقرر ہے تو ہم کون ہیں اس کو بدلنے والے. اور وہ خود بخود ہی وہاں کی مٹی غالباً لے جاتی ہے. تو میں نے یہ بہت سنا ہے کہ جو مٹی, جس مٹی سے رب نے بنایا ہو, جہاں کی مٹی لی ہو, کہیں نہ کہیں کر کے اسی مٹی میں, شاید وہ مٹی اس کا کوئی ڈی این اے ہوگا, وہ واپس اپنے اندر سمو لیتی ہے. ایسے بہت سے میں نے فیملیز دیکھی جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بنتی نہیں ان کی, اور وہ بدلہ لینے کے لیے آخری وقت میں جھگڑا کرتے اور وہ دفنانا کہیں اور پڑتا ہے. تو میت کو اس طرح سے انتظار کروانا اور اس طرح سے ایک اپنا کوئی غصے نکال لیں, ہو سکتا ہے میت کو وہاں پہ جہاں پہ لے کے گئے شاید وہیں کی مٹی آواز دے رہی ہو, یہ بھی ممکن ہے. لیکن ہم کیوں گناہ گار ہوں, ہم کیوں جھگڑا کریں. اسی طرح بہت سی اس طرح کی فیملی گریو یارڈز, میں تو خیر ان کے خلاف ہوں, اس لیے کہ فیملی گریو یارڈ کیا ہوتا ہے, مٹی تو اللہ کی ہے, زمین تو اللہ کی ہے, جہاں اس کا حکم جس کے لیے, تو ہم اتنی سی جگہ مل کر کہ آپ جو بھی جگہ ہو اس ایریا کو صاف رکھیں. اگر آپ کی فیملی بہت سارے لوگ ایک ہی ایریا میں ہیں, کہیں دور دور, لیکن چلیں وہ ایک کنال کا ایریا ہوگا جہاں یہاں وہاں رینڈملی ہمارے جانے والے اگر وہاں پہ دفن ہے, مدفن ہے, تو اس کو صاف رکھا جائے, اس کو خوبصورت رکھا جائے, وہاں پہ کوئی انتظام کیا جائے. لیکن یہ کہ یہ ہماری ہے اور کوئی یہاں پہ نہیں آ سکتا, یہ لڑائی کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ اگر فیملی دیکھی جائے تو ہمارے تو معاشرے میں فیملی جو ہے اس کا ڈی این اے ہے یا اس کی جو نام ہے وہ مرد کی طرف سے ہے, اور اگر مرد سے منسوب ہے تو اس کا مطلب ہے جو بیوی ہے اس کا تو خون نہیں ہے, وہ کہیں تو باہر سے فیملی میں شادی کرتے ہیں آپ, تو پھر اس کو وہاں پہ دفن کرنا ہے. حالانکہ ہر عورت کا یا مرد کا یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی فیملی میں بیوی کے ساتھ یا خاوند کے ساتھ, اور کئی لوگ کہہ دیتے ہیں ہماری جگہ رکھنا. تو میں نے یہ بہت سے ایسے قصے ہوتے سنے, لوگ باہر کے ممالک ایسے ہیں جہاں تو ملک میں ٹریول کر رہے ہیں, سفر کرنے گئے, وہاں پہ ان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور ان کو وہاں سے لانا پڑتا ہے. اور کئی ایسے بھی ہیں ساری زندگی اپنے ہی ملک میں رہتے ہیں اور کوئی ایسا بہانہ بن جاتا ہے کہ وہاں آگے چلے جاتے ہیں دوسرے ملک میں اور وہاں موت واقعہ ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کی زمین سے لے کر اللہ نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمیں پکارتی ہے اور وہیں ہمیں پہنچنا ہوتا ہے. اور اس سفر میں خدا را ہم
کوئی ایسی بات نہ کہیں تاکہ دل آزاری لوگوں کی ہو اور جانے والے کے لیے مشکل ہو اور ہم اللہ کے گناہ گار ہوں۔ خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔